ہم لگے رہتے ہیں ختم نبوت ختم نبوت، نبوت ختم ہو گئی۔ ختم نبوت جو قرآن میں ہے، جو عربی تلفظ ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں کہ نبوت کا خاتمہ ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ اس کی تشریح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بہت خوبصورت عمارت ہے، اس میں ایک اینٹ کی، ایک سل کی جگہ خالی ہے، باقی ساری عمارت مکمل ہے، کھڑکیاں، دروازے، فرش، چھت، ہر چیز، پوری عمارت مکمل ہے، لیکن ایک طرف اس کی دیوار میں، مرکز میں، عین مرکزی دیوار میں ایک جگہ، ایک سل کی جگہ خالی ہے۔ جب دیکھنے والا اس ساری عمارت میں پھرتا ہے، اس کے ارد گرد پھرتا ہے، تو کہتا ہے اس میں تو یہ ایک جگہ خالی ہے، یہ کمی ہے۔ فرمایا انا تلک اللبنۃ او کما قال رسول اللہ، فرمایا وہ اینٹ، وہ سل میں ہوں، میرے مبعوث ہونے سے وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس پر مزید کسی تعمیر کی، کوئی اینٹ پتھر لگانے کی ضرورت باقی نہ رہی، لہذا بعثت آقا نامدار نے نبوت کو مکمل کر دیا۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ وخاتم النبیین، نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، ملعون ہوگا، الف بے جیم کوئی ہو۔ جو بھی آپ کی بعثت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو کافر ہے ہی، جو اسے مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ کوئی اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ تیری نبوت کی کیا دلیل ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ جھوٹے نبی سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، کہ اس کے خیال میں بھی نبوت کی تکمیل پر یقین نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اگر دلیل ہو تو نبی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو تکمیل نبوت تھی اس پر اس کا بھی ایمان نہیں، یہ بھی کافر ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم کو صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور کچھ اوراق، پھٹے پرانے اوراق تھے، وہ کچھ دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ کیا زمانہ تھا، کیا خوش قسمت لوگ تھے، کیسے نصیب تھے کہ ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے تھے، اور ہر تعلیم حضور سے حاصل کرتے۔ اللہ نے کیا لوگ بنائے، کیا ان کے نصیب، کیا عظمتیں دی ان کے بختوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ تورات کے کچھ پرانے اوراق ملے ہیں، اور ہم اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیمات تورات کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ناپسند آتی تو رخ انور متغیر ہو جاتا۔ آپ کے رخ انور پہ ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوئے، اور رخ انور متغیر ہو گیا۔ لرز گئے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا پہ موجود ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو میرے اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو۔ تم پرانے اوراق تورات کے کیوں لیے بیٹھے ہو؟ خود موسیٰ اگر آج تمہاری جگہ ہوتے تو صرف ایک راستہ تھا ان کے پاس کہ میرا اتباع کر لیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں الحمدللہ، آسمانوں پر ہیں۔ ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ انہیں کسی نے صلیب کیا، سولی چڑھایا، نہ انہیں کوئی قتل کر سکا، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ حدیث شریف میں
وارد ہے دوبارہ دنیا پہ نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، دنیا پہ رہیں گے، شادی کریں گے، وصال ہوگا اور روضہ اطہر میں دفن ہوں گے، ساری پیشگوئی حدیث میں موجود ہے۔ اور کمال ہے 1400 سال ہو گئے روضہ اطہر میں حضور آرام فرما ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں سیدنا عثمان، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین، آپ کے جگر گوشے جنت البقیع میں دفن ہوتے رہے۔ حضرت حسن کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، حضرت عثمان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اور حضرت حسین کی یہ دو قبریں نامعلوم ہیں۔ اور ویسے لوگوں نے مقابر بنائے ہوئے ہیں لیکن جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں، یہ نامعلوم ہے، کسی کے علم میں نہیں۔ لیکن وہاں اور کوئی چوتھا بندہ دفن نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا یہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ تو جب دنیا پہ تشریف لائیں گے تو وہ تو صاحب کتاب نبی ہیں، ان پہ تو انجیل نازل ہوئی تھی، تو کیا انجیل کی پیروی کریں گے؟ نہیں، محمد الرسول اللہ کے قرآن اور حدیث کی پیروی کریں گے۔ نبوت ان کی، بحال عظمت ان کی وہی جو نبی کی ہوتی ہے، مقام ان کا وہی جو صاحب کتاب رسول کا ہے، لیکن عمل محمد الرسول اللہ کے احکام پہ کرنا پڑے گا، پیروی آپ کی کرنی پڑے گی۔ تو اب بتائیے کہ دنیا میں اگر نبی برزخ سے واپس آ جائیں، رسول واپس آ جائیں، وہ رسول آ جائے جو کلیم اللہ ہے، اور وہ اپنی گدری لے کر طور پہ چلا جائے اور بیٹھ کے اللہ سے بات شروع کر دے اور پوچھے بار الہ آپ نے مجھے دوبارہ دنیا پہ بھیج دیا، اب ارشاد فرماؤ مجھے کیا کرنا ہے، تو حکم ہوگا جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے، کوئی نئی بات نازل نہیں ہوگی۔ تو جہاں انبیاء رسل کا یہ حال ہے، وہاں ماں و شما اپنی مرضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی مرضی سے قانون بنائیں گے اور محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے قانون کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی کا نظام بنائیں گے اور قرآن کریم کے دیے ہوئے نظام حیات کی پرواہ نہیں کریں گے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا سَيَنَالُهُمْ غَضْبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ، اللہ کا غضب بھی ہوگا، تباہ بھی ہوں گے، مریں گے بھی، لوٹے جائیں گے، بے آبرو ہوں گے اور ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان میں سے کوئی بات ہے جو ہم پر نہیں بیت رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو ٹھکرا دیا ہے، چھوڑ نہیں دیا، ٹھکرا دیا ہے۔ کہتے ہیں قابل عمل ہی نہیں۔ چھوڑ دینا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن اسے حق تو مانا جائے، یہ تو کہا جائے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، سچ وہ ہے، حق وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، پھر بھی گنجائش ہے۔ لیکن یہاں تو سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا ہے یہ قدامت پسند ہیں جی، 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ارے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال 200 سال کے لیے مبعوث ہوئے تھے، وہ تو بعثت سے قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ کیا آج کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہر کلمہ گو کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی تھے کا، کوئی کانا کا لفظ لگاتا ہے، کانا محمد رسول اللہ، کوئی کہتا ہے کہ کبھی تھے؟ کوئی ایسا کلمہ ہے؟ تو اگر آج بھی رسول آپ ہے تو بات کس کی مانی جائے گی؟